قیامت والے دن انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ بھاری جو چیز ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو گناہوں سے اس کے دل میں بودھ رکھا ہے، نفرت رکھی ہے، اور گناہوں سے اس کو بچنے کا حکم بھی دیا ہے، تو اس کے دل میں بھی گناہ جب وہ ارادہ بھی کرتا ہے تو اس کا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس کا دل اس کو منع کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کے جسم میں کپکواہٹ پیدا ہوتی ہے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ اس کا نمبر ہے 27 اور اس کا موضوع بن سکتا ہے نیکی اور گناہوں کی پہچان میں دل کی رائے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں: البر، بر کا معنی ہے نیکی، سب سے بڑی نیکی۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کا تمام نیکی کے اعمال اور تمام اچھی خصلتوں پر اطلاق ہوتا ہے، اور بر کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، کئی اور بھی معنی ہیں بر کے۔ کلمہ بر کا اطلاق دو اعتبار سے، دو معنوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا حسن خلق، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کو بھی بر کہا گیا ہے۔ اور جب بر کا تقویٰ کے ساتھ ذکر ہوگا تو اس سے مراد اللہ کی فرما برداری اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا مراد ہے۔ اور یہاں پر البر نیکی، اچھائی، بھلائی، اس کی تعریف حدیث کے اندر ہی بیان کی گئی ہے۔ البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق، اچھا کردار، بھلائی کے ساتھ پیش آنا، اچھے طریقے سے دوسرے کے ساتھ پیش آنے کو نیکی کہا گیا ہے، بر کہا گیا ہے۔ والاثم، اور اثم یعنی گناہ، اور یہ ہر اس چیز سے عبارت ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور اثم سے مراد تمام برے کاموں کو اثم کہا گیا ہے۔ اور حسن الخلق، اس کا معنی پہلے بھی بیان ہو چکا ہے بار بار، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، برائی سے روکنا، برائی سے رکنا، سخاوت، یہ سارے معنی حسن اخلاق کے ہیں۔ اور نیکی کو کہا گیا ہے کہ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق ہے۔ والاسم، اور گناہ، ما جو ہا کا کھٹکے، فی نفس کا
آپ کے دل میں، جو بات آپ کے دل میں کھٹکے، دل میں انسان کا دل، اس کا نفس اس کے اوپر مطمئن نہ ہو، اس کا دل گھبرائے، اگرچہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، اگر وہ کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر خشیت، ڈر، خوف، اور دل کانپتا ہے، دل ڈرتا ہے اور یہ خوف محسوس ہوتا ہے، تو وہ گناہ ہے۔ اور دوسری پہچان یہ فرمائی وَكَرِهْتَ، کہ تو ناپسند کرے أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ملے، لوگ اس پر مطلع ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت ہے، جو انسان کو، مسلمان کو فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، نیکی کرنے سے اس کو اطمینان ملتا ہے، برائی کرنے سے اس کو اپنے دل میں وہ تردد، اپنے دل میں ایک انجانا سا خوف، گھٹن محسوس کرتا ہے اور دل اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اگر گناہ کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ خوف آتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے اور وہ فطرت پر ہے، اور اس پر بھی وہ ڈرتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگوں کی میرے بارے میں رائے کیا ہوگی، لوگ مجھے کس لفظ، کس القاب سے، کس طرح لوگ مجھے یاد کریں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ، اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ، ایک معیار مقرر کر دیا ہے کہ نیکی تو حسن اخلاق ہے، اور دیگر احادیث کے اندر بھی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق، کہ قیامت والے دن انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ بھاری جو چیز ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا، وہ اس کا اچھا کردار ہوگا، یہ سب سے زیادہ بھاری چیز ہے۔ اور یہاں پر نیکی اور گناہ میں کیسے پہچان کریں گے، ہم فرق کیسے کریں گے، پہچانیں گے کیسے، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نیکی تو واضح کر دی کہ حسن اخلاق کو، حسن خلق کو نیکی کہتے ہیں، اور گناہ کیا ہے کہ جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ کو، لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے جب گناہ کرے گا انسان اور لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ اس پر ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، برے القاب سے اس کو پکاریں گے، اور اس کو ڈر ہو۔ تو یہ دو معیار بیان کیے ہیں کہ یہ گناہ ہیں، اگر ایسا کچھ ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات گناہ کے زمرے میں آ رہی ہے اور اس کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی کی تفسیر میں امام نووی رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث بھی لے کر آئے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سی کمزوری بھی ہے ایک سند کے لحاظ سے تو، اور اس کی دوسری سند ایک جو مسند احمد کے اندر ہے اور اس کو جید الاسناد کہا گیا ہے۔ تو وہ حدیث ہے ان وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ لمبی حدیث ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، نیکی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے جب میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے خود ہی فرمایا جئتا تسأل عن البر، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ مجھ سے نیکی کے بارے میں سوال کر سکو؟ قلت نعم، تو میں نے کہا جی ہاں، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ قال، تو آپ نے انہیں فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی کے بارے میں اگر آپ نے پتہ کرنا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں یہ نیک ہے، بھلا ہے، اچھائی ہے،
نیکی ہے, اچھا کام ہے, تو اپنے دل سے پوچھو, دل سے پوچھو. اور آگے پھر وضاحت فرمائی, البر مطمئنت الیہ نفس واطمأن الیہ القلب, کہ نیکی یہ ہے جس کو سر انجام دینے سے, جس کو کرنے سے, جس پر عملی جامہ پہنانے سے آپ کے دل و جان مطمئن ہو جائیں, آپ کو خوشی محسوس ہو, آپ اطمینان, فرحت, سرور, راحت اور اس نیکی کا جو طعم الایمان ہے وہ محسوس کریں. اگر ایسا ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ نیکی ہے. والاثم ما حاک فی النفس, اور گناہ یہ ہے کہ وہ آپ کے دل میں تردد پیدا کرے, شک پیدا کرے, گھٹن پیدا کرے. وتردد فی الصدر, اور دل میں, سینے میں بھی گھٹن محسوس ہو اور اس کا اطمینان نہ رہے, اطمینان قلب نہ ہو, شرع صدر نہ رہے, تو سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے. اور آگے ایک اور بات واضح کر دی, وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ, معیار بتا دیا گناہ کا اور نیکی کا. اب اس کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہے, دل و جان میں اطمینان ہے, تو وہ نیکی ہے. اگر شک ہے, تردد ہے, گھٹن ہے, بے اطمینانی ہے, تو وہ گناہ ہے. اور بعض دفعہ کوئی ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر وہ برے نہیں لگتے, یا برے نہیں سمجھے جاتے, یا برے نہیں ہوتے. اگر کسی سے فتویٰ پوچھا جائے کسی مفتی صاحب سے, تو وہ ظاہری طور پر اس کے کرنے کا, یا اس میں یہ کہے کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر جب آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, آپ اس میں تردد محسوس کر رہے ہیں, اطمینان نہیں ہے, اور ادھر آپ کو فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, تو آپ ان کے فتوے کی کوئی پرواہ نہ کریں, فتوے کی طرف توجہ نہ دیں. آپ کا جو دل, جس پر آپ کو اطمینان نفس ہو رہا ہے, اطمینان قلب آپ کو ہو رہا ہے, وہ آپ کیجئے, اور دوسرے کو, فتوے کو آپ چھوڑ دیجئے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ سے اس کو لذت ملتی ہے, سرور ملتا ہے, تو وہ کہے گا یہ تو حدیث میرے لیے بڑی کام کی ہے, کہ مجھے تو حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے, میں تو یہ کر کے مطمئن ہوں, مجھے تو کوئی پچھتاوا نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ بات نہیں ہے. اس میں دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے نص کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, صحابہ کرام کے عمل سے, آپ کے فتاوی سے, اگر ایک کام کے کرنے کا حکم ہے اور اسی طرح کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہے, منع کر دیا گیا ہے, جس سے منع کر دیا گیا, اگر کسی آدمی کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے, دل میں ایمان نہیں باقی رہا, کیونکہ دل تو اللہ تعالیٰ نے ایک منصف اور قاضی بنا کر اللہ نے دل میں, سینے میں رکھا ہے, تو اگر وہ جیسے گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ, معافی نہیں مانگتا تو وہ دوسرا نقطہ بن جاتا ہے, تیسرا, اس طرح ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے, اس کو اس کے سامنے گناہ نہیں رہتا. اگر کوئی ایسا کوئی پاپی ہے, کوئی ایسا گناہوں میں لت پت ہے اور وہ گناہ کر کے اس کو لذت ملتی ہے, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے. اور خاص طور پر نص کی موجودگی میں, نص موجود ہے, قرآن کا حکم موجود ہے, حدیث کا حکم موجود ہے, صحابہ کرام کے فتاوی جات موجود ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, اس کو کر کے اطمینان ہوتا ہے, تو وہ کہے میرا دل تو مطمئن ہے. وہاں یہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہاں یہ نہیں سمجھا جائے گا.
نس کی موجودگی میں اگر نس نے منع کر دیا ہے تو وہاں یہ نہیں سمجھا جائے گا. اور دوسرا وہ آدمی جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے گناہ کرنے سے، ظاہر وہ شیطان بن چکا ہے اور شیطان گناہوں سے خوش ہوتا ہے، تو وہ تو خوش ہوگا. یہ بات ہو رہی ہے ایک مومن مسلمان کی، کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل جو فطرت پر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو گناہوں سے اس کے دل میں بودھ رکھا ہے، نفرت رکھی ہے، اور گناہوں سے اس کو بچنے کا حکم بھی دیا ہے. تو اس کے دل میں بھی گناہ جب وہ ارادہ بھی کرتا ہے تو اس کا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس کا دل اس کو منع کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کے جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے، ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے ہے، یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور مجھے تو کوئی تردد نہیں ہو رہا اس لیے یہ میرے لیے جائز ہے. ایسا نہیں ہے. اور دیگر احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آئی ہے کہ یہ ایک حدیث تو یہ ہے جس کے اندر کلام ہے، ایک دوسری حدیث ہے مسند احمد کی جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور محدثین نے اس کو بسناد جید سے تعبیر کیا ہے، اور وہ ہے البر ما سکنت الیہ النفس. نیکی یہ ہے کہ جس پر دل مطمئن ہو جائے، واطمأن الیہ القلب، اور دل بھی مطمئن ہو جائے. والاسم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب وان افتاک المفتون. تو یہ حدیث اسی کے مفہوم میں ہے. تو یہ اس کا مفہوم، یہ حدیث، یہ اس کی سند جید ہے. تو یہ بہت سی حدیثیں جب جمع ہو جاتی ہیں، اس کے شواہد مل جاتے ہیں، تو وہ حدیث اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کو حجت مانا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے ایک معیار ہے کہ ہم گناہ اور نیکی میں کیسے فرق کریں گے. تو ان احادیث سے ہم گناہ اور نیکی میں، اس حدیث سے ہم گناہ اور نیکی میں فرق کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے فرق ہے جس کے پاس ایمان ہے. ایمان کے ہوتے ہوئے، اسلام کے ہوتے ہوئے وہ یہ فرق کر سکے گا. اس سے ہر آدمی مراد نہیں ہے. اور پھر اس سے نس کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا معیار قائم نہیں کیا جا سکتا. تو حدیث کے فوائد میں سے اگر ہم بات کریں تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ البر کے دو معنی ہیں: مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، نیکیاں سر انجام دینا، اور برائیوں سے بچنا. یہ اس حدیث کا بہت بڑا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی فطرت میں حق کی پہچان رکھی ہے کہ وہ حق بات پر اسے سکون ملتا ہے اور باطل سے اسے نفرت ہوتی ہے، باطل سے اسے اطمینان اور سکون نہیں ملتا. یہ انسانی، یہ مسلمان مومن حقیقی معنوں میں ایک نیک آدمی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت رکھی ہے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس امر کے بارے میں نص آ جائے اسے قبول کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس پر دل مطمئن ہو یا نہ ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل نہیں مان رہا ہوتا، دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن نص ہے. اب نص کے ہوتے ہوئے اطمینان کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، نص پر عمل کریں گے اگرچہ اس میں اطمینان نہ بھی ہو. اس کی بہت سی مثالیں قرون اولیٰ میں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتی ہیں. وہ صلح حدیبیہ والا جو چارٹر لکھا گیا تھا اس پر بہت سے صحابہ مطمئن نہیں تھے، چونکہ وہ اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا. اللہ کے رسول کا فیصلہ گویا کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور بعد میں اس کے نتائج نکلے. اسی طرح جب اسی سفر میں جب آپ نے کہا کہ اب ہم عمرہ نہیں کر سکتے، تو عمرہ چونکہ ہم نیت کر کے آئے ہیں، احرام باندھا ہے، احرام کو کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانیاں کریں، اس کے بعد پھر حلق کریں. تو اس پر بھی صحابہ تیار نہیں تھے، لیکن چونکہ نص تھی
تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نس کے ہوتے ہوئے اطمینان دل کی شرط ساقط ہو جاتی ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نس کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو جب ہم سنیں پڑھیں، اصل چیز اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.